لیکن پہلے بات کرتے ہیں فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب سے. السلام علیکم اورنگزیب صاحب. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے پروگرام پہ مدعو کرنے کا. سر کافی اچھی چیزیں ہیں بجٹ کی، وہ تو آپ نے خود بھی بتا دیں، بہت 3-4 دنوں سے آپ کے انٹرویوز بھی چل رہے ہیں. ویل ٹرائی ٹو اسکپ ٹو دا تھنگس جس کے بارے میں سوال ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اب یہ جو صلح ہوئی ہے اینڈ ہوپ فلی یہ ٹرانسلیٹ کرے گی ایک پرماننٹ پیس میں اوور دا نیکسٹ 60 days اور واٹ ایور، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اب آپ لوگوں نے 1.7 ٹریلین کھرب کا آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی اناؤنس کی بھی کہ آپ نے کلیکٹ کرنی ہے. اب بتائیے ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا اب ہوگا؟ کیا اس لیوی میں کمی آئے گی؟ ایگزیکٹ کیا ہوگا اب؟ جی مالک صاحب پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو. دس مارننگ میں نے ورچولی ایک لسٹنگ جو تھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ سروس لانگ مارچ کی اس کو میں نے جوائن کیا، اور اس میں میں نے کہا کہ آبویسلی اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ڈے، پاکستان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، اور پاکستان کے علاوہ ریجنل اور گلوبل اکانومی کے لیے اٹس اے گریٹ مومنٹ. دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی مالک صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم جنوری میں اس سال بات کر رہے ہوتے تو اسٹیٹ بینک کا یہ تخمینہ تھا اور پلاننگ منسٹری کا اور فائنانس منسٹری وی ور اسینشلی اگریڈ آن دس کہ اکانومی اس فسکل ایئر میں 3.75 سے 4.75 پہ اس کے لگ بھگ گرو کرے گی. مارچ تک ہمارا یہی تخمینہ تھا کہ کم از کم 4% سے تو زیادہ گرو کرے گی. تو اب پھر ہم آ گئے 3.7% پہ، اینڈ دس از آن اکاؤنٹ آف دا کانفلکٹ اوور جو پچھلے 3 مہینے سے رہا ہے. اسی طرح انفلیشن جو ہے، اگر آپ مارچ کی نمبر سے پہلے دیکھ لیں کہاں تھی، اور پھر امپورٹڈ انفلیشن بڑھی، وی آل نو دیٹ، اور اس کی وجہ سے پھر پالیسی ریٹ بھی بڑھا. اور میں تو ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا، بلکہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ دا پالیسی ریٹ ہیز بین صرف کیپٹ فلیٹ ایٹ 11.5%. دیکھیے میرا یہ کہنا ہوگا آپ کے سوال کے جواب میں کہ جسے کہتے ہیں نا فرسٹ آرڈر امپیکٹ تو ہم نے ایز اے ہول آف دا گورنمنٹ اس کو بڑی اچھی طرح ڈیل کیا ہے. کوئی شارٹیج نہیں ہونے دی، کوئی لائنیں نہیں لگنے دی، کوئی مار دھاڑ نہیں ہونے دی، لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہونے دی. یہ جتنے لوگ ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں ویدر ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہ ہر جگہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. سو آئی تھنک آئی وڈ لائک ٹو سے کہ جتنے کیبنٹ منسٹرز اس میں انوالو تھے اور ادارے اس میں سب ہیلپ کر رہے تھے، تو وی ہیو نیگوشیٹڈ دا فرسٹ آرڈر امپیکٹ. لیکن اس میں اب اگر یہ آگے اللہ کرے جی اب یہ MOU انشاءاللہ سائن ہو اور اس کے بعد یہ سیز فائر سسٹین کرے اور پھر اگے فریم ورک ایگریمنٹ میں جائے، تو یہ جو ہم نے اگلے سال 4% کا گروتھ کا ٹارگیٹ، 8.2% انفلیشن کا ٹارگیٹ. پارٹ آف دس واز دا تھاٹ پروسیس کہ یہ کانفلکٹ کتنی دیر چلتا ہے، کتنی دیر نہیں چلتا، اینڈ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ سم سیکنڈ تھرڈ آرڈر امپیکٹ جو اس کا آ سکتا تھا، تو اس کا ہم نے کیا ہے. تو اگر یہ اب جیسے ابھی آپ نے بتائی کہ جی کروڈ کی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں، obviously we have seen all the indices going north, this price going down، تو اس کا امپیکٹ جو ہے انفلیشن پہ بھی آئے گا. اس کا جو ہمیں تھوڑی سی فردر ہیلپ ملے گی ان ٹرمز آف بوتھ آر فسکل بفر اینڈ دا ایکسٹرنل بفر. تو اس کا انشاءاللہ فائدہ جو ہے یہ اپ سائڈ میں اب دیکھ رہا ہوں. بس ہم سب دعا گو رہے ہیں کہ دس گوز تھرو دا فنشنگ لائن اور انشاءاللہ ایسے ہی اس سے آگے بڑھے. دا اونلی کیویٹ آئی وڈ وانٹ ٹو پٹ مالک صاحب کہ دا انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ. تو ایز وزیر خزانہ میں تو آئی ایم آلویز اے ہاف گلاس فل پرسن، آئی ڈیل ود اے لاٹ آف ہاف گلاس ایمٹی پیپل، لیکن میں کیویٹ ضرور ڈالنا چاہتا ہوں کہ انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ. تو نارمل سی آتے آتے کچھ وقت لگے گا، سپلائی چینز ہیو بین ڈسرپٹڈ، تو اس کا تھوڑا سا لنگرنگ امپیکٹ رہے گا، لیکن میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں فار دا نیکسٹ فسکل ایئر. جی اگر یہ پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو جو آپ نے تمام اس کا لنگرنگ امپیکٹ، پہلے ہم کہتے تھے کم از کم 6 ماہ ہوگا، اب لگتا ہے شاید 2-3 ماہ 4 ماہ ہو جائے لنگرنگ امپیکٹ. تو جو مہنگائی کا آپ کا ٹارگیٹ تھا 8.2 فار ایگزامپل، اس میں کتنی کمی اب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنی کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میرے لیے یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوگا،
لیکن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو انفلیشن تھی مارچ سے پہلے اینڈ دین وی سڈنلی وہ سب سنگل ڈیجٹ میں تھی, فرام لو سنگل ڈیجٹس میں یہ انفلیشن تھی, اور جیسے ہی پھر ہم مارچ اپریل میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان اینی گیون منتھ ایکچولی اٹ ٹچ دا اے ڈبل ڈیجٹ نمبر, اور اسی وجہ سے پھر جو آپ نے پالیسی ریٹ بھی دیکھا 10.5 سے 11.5%. اجے بھائی ایک چیز بتائیے, میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ یہ پھر یہ جب نیچے آنا شروع ہوگا تو 8.2 سے should be much lower than this. یہ مجھے بتائیں, اور وہ جو اوریجنل ہمارا ویو تھا یا اسٹیٹ بینک کا ویو تھا, دیکھیں میں ایکسچینج ریٹ پہ اور انفلیشن پہ دس از ویری مچ دا پرفیو آف دا سینٹرل بینک, تو میں تھوڑا سا محتاط ہوتا ہوں اس پہ بات کرتے ہوئے, لیکن جیسے آپ کو پتا ہے ان کا جو اوور آل ویو تھا کہ جی 6 سے 7% کا یہ اوور آل جو رینج رہے گی, تو اگر یہ اسی قسم کی آپ ریڈکشنز دیکھتے رہے ان دا آئل پرائسز, آئی تھنک وی ول پرابلی normalize and go back to the same range.